پنجاب کے وفد کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ہوئی اور اس میں مذاکرات جو ہیں وہ بہت کامیاب رہے اور ایک اسٹرانگ ری ایشورنس کرواتی اور ایک کمیٹی کی تشکیل دے دی گئی. اس کے بعد جب ہمارے دوست سارے واپس آئے جنرل کونسل کا ایک اپنا اجلاس شروع ہوا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ پنجاب بھر کے اندر جو ہڑتال جو کہ گزشتہ 37 دنوں سے چل رہی تھی اس کو ختم کیا جاتا ہے اور یہ کہ مذاکرات مثبت ہے اور ہم اسے خوشائند قرار دیتے ہیں اور یہ کہ چیزیں اب بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے تمام دوست جو کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہماری ایشو کو بہت اچھے طریقے سے پروجیکٹ بھی کیا اور اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹرز کی وہ تمام تنظیمیں جیسے کہ میڈیکل ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے جیسے کہ اکیڈمی آف فیملی فزیشن ہے اور بالخصوص اور جو سب سے زیادہ میں کہوں وہ یہ ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب ڈاکٹرز ایکشن کمیٹی ہے جنوبی پنجاب کی پی ایم ایل ان لوگوں نے جتنی بھرپور طریقے سے ہماری سپورٹ کی اور ہمارے کاز کو سپورٹ کیا میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور اب اس موقع پہ میں میڈیا کے وسط سے اپنے تمام ڈاکٹر بھائیوں کو اپنے کولیگز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں ریزیوم کر لیں پنجاب کے تمام ہاسپٹلز کے اندر اور اس چیز کی ہم امید رکھتے ہیں کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں. اچھا ڈاکٹر یہ آپ لوگ ابھی ریزیوم کر رہے ہیں 617 نئے ڈاکٹر پنجاب گورنمنٹ نے بھرتی کیے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ بھی آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے یا پھر ان کے لیے بھی آپ نے فی الحال ہمیں ان سے ڈسکس کی ہے؟ جی اس کی جو پی سی او ڈاکٹرز ہیں ان کے بارے میں وہ ان کا معاملہ ہماری جنرل کونسل میں بھی زیر غور ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں کیونکہ یہ جن کی بھرتیاں ہیں یہ مکمل قانونی حیثیت نہیں رکھتی جو کہ کورٹ آف لا میں بھی چیلنج ہو سکتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے بارے میں چاہے میں ایز اے وائی ڈی پنجاب پریزیڈنٹ ہوں چاہے یہ ہماری جنرل کونسل ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اختیار ہم تمام ڈاکٹرز کو دیں گے وہ جو اس اسٹرگل میں اس کاز میں شامل تھے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر ڈاکٹر کمیونٹی کہے گی انہیں معاف کر دیا جائے تو معاف کیا جائے گا اگر وہ کہیں گے کہ انہیں پنشمنٹ کی جائے تو پھر ہم تمام قانونی رستے اختیار کریں گے کہ ایسے لوگوں کو سبق سکھائے. جب مذاکرات میں کیا کیا طے ہوا ہے آپ کا ٹیم کے ساتھ اور دوبارہ کیا پھر پہلے جیسی صورت پیدا ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر ہارون جو ہمارے چیئرمین ہیں یہ آپ کو پنجاب کی ہماری میٹنگ ہوئی جس میں آج ٹوٹلی بیوروکریسی کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ کے ہمارے ساتھ کچھ سے بات کی. اس میں یہ کہ ہم خاص طور پہ شکریہ کرتے ہیں جو وزیر قانون ہے مولانا ثناء اللہ صاحب اور سینیٹر ہیں پرویز رشید صاحب جنہوں نے بڑا اچھا میڈیٹر کا رول پلے کیا اور اس کے بعد جب کی وہ باتیں آ رہی ہیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو مذاکرات میں جہاں سے مذاکرات ہمارے اسٹارٹ ہوئے تھے وہ تو ہم سارا کریڈٹ دیتے ہیں ذوالفقار خسرو صاحب کو زیادہ تر یہ مذاکرات میں پازیٹیو ڈائریکشن میں چلے جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہوگی ان پر آج ہم لوگوں نے سب کے سامنے اپنے ان تمام دوستوں کے بہاف پر جن کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی ان کو سی ایم کے ساتھ بیٹھ کے کلیئر کر لیا اور اب نہ ان کی طرف سے کوئی بات ہے نہ ہماری طرف سے کوئی بات ہے تو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں چیزیں چلی ہیں. جہاں تک رہے گی بات کہ وہ کیا انشورنس ہے جس میں ہم کو پنجاب میں فالو آؤٹ کریں وہ میں بتا دیتا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ سی ایم صاحب نے ہماری ریکویسٹ پر اور ہماری ڈیمانڈ پر صاحب نے کہا تھا کہ بیوروکریسی کو بالکل سائڈ پہ رکھا جائے. لاسٹ ٹائم کی بھی کمیٹی بالکل ایک ویلڈ اور ایک ٹھیک کمیٹی تھی اور اس کمیٹی میں مسئلہ یہ تھا کہ بیوروکریسی نے ہمیں الجھا دیا چکروں میں اعداد و شمار کے ایسے چکر میں پھنسایا کہ ہم بھی پھنس گئے وہ بھی پھنس گئے اور آخر میں ایک ایسا ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا حکومت اور ڈاکٹر کے درمیان کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا. اس بار جو کمیٹی بنائی ہے اس میں 3 پارلیمنٹیرینس اور 3 ڈاکٹرس پر کمیٹی ہے اور اس میں ہمارے ینگ ڈاکٹرس کی جانب سے میرا نام ہے ایز
میں جنرل کاؤنسل، اس کے علاوہ ہمارے اسپوکس پرسن جو YDA کے ڈاکٹر ناصر عباس ہیں، اور ایک ہمارے سینئر ڈاکٹر ہیں جن کا ڈاکٹر ابوبکر گوندل ہے جناب اسپتال سے، اور ایک سینئر ڈاکٹر ہے جن کے لیے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ جیسے ہمارے سینئر ڈاکٹر کو اس پہ راضی ہوتے ہیں ہم ان کا نام بھی تھوڑی طور پہ دے دیں گے. جو CM کی سائڈ سے کمیٹی ہے جو گورنمنٹ کی سائڈ سے مذاکرات کرے گی، اس میں ظاہر ہے ذوالفقار خسرو صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مذاکرات کا مشروع کیا، انہیں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہاں سے جو ساری پازیٹیو اسٹارٹ ہوا. اس کے علاوہ کریڈٹ جاتا ہے رانا ثناءاللہ صاحب کو جنہوں نے لاہور میں مذاکرات کیے، وہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں. اور تیسرے پرویز رشید صاحب جو سینیٹر ہیں کے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ راولپنڈی میں مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ تین ان کی سائڈ سے بندے ہیں اور تین ہماری سائڈ سے ہیں، سینئر ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ کمیٹی جو ہے وہ 2 ہفتے کے اندر اپنا فیصلہ سنائے گی. اور 2 ہفتے میں CM صاحب کے جو ورڈ تھے وہ یہ تھے کہ اس کمیٹی کو میں پورا اختیار دیتا ہوں، یہ کمیٹی آپس میں بیٹھ کے جو بھی ڈسیزن کرے گی اس ڈسیزن کو وہ اناؤنس کریں گے. اگر تو 2 ہفتے کے اندر وہ جلدی کر لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں اناؤنس کر دوں گا. اگر ان کی آپس میں بل پر ویسے تو ابھی متوقع نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلط فہمی یا کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے تو CM صاحب کے ورڈ سے کہ میں خود ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور اس معاملے کو حل کروں گا. یہ بتائیں کہ آپ نے ایک چھٹا مطالبہ شامل کیا تھا سیکٹری ہیلتھ کے فارغ کرنے کا، کیا آپ وہ ودرا کر لیا اس مطالبے سے واپس؟ اس کا میں آنسر کرتا چلوں. آج مجھے ہائی کورٹ سے جو پٹیشن کی گئی تھی کہیں سے لیٹر ریسیو ہو گیا اور کل 10 بجے مجھے بلایا گیا عدالت عثمان. اس میں غالباً چیف سیکرٹری یا سیکرٹری ہیلتھ صاحب جو ہے ان کو بھی بلایا گیا اور مجھے بھی سیکرٹری ہیلتھ کو. تو میں نے کہا یہ چیز اب عدالت میں چلی گئی ہے تو وہاں پہ اس کے اوپر فردر اب چیز چلے گی تو عدالت دیکھے گی کہ اس میں کیا تھا. باقی اس چیز میں ہم اب بھی قائم ہیں کہ یہ جو سیکرٹری ہیلتھ ہے نااہل آدمی ہے اور اس کو تو بالکل برطرف کیا جا سکتا. یہ جو چیزیں خراب ہوئیں یہ سیکرٹری حسن فواز کی وجہ سے خراب ہوئی. اگر سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب اور پولیٹیکل ڈسیزن کو شامل کیا جاتا تو معاملے کب کے سیٹل ہو چکے ہوتے. اور جیسے کہ آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ تشریف لائے انہوں نے بلایا ایک دفعہ ہی جو پولیٹیکل ڈسیزن آئی وہ چیزیں کتنی بہتر ہوتی تھیں. یہ بیوروکریٹ یہ تو اعداد و شمار کے کوئی جادوگر ہیں، پورے ملک کو انہوں نے گھما کے رکھا اور پورے ملک کی بیڑا کر کے رکھی. اللہ اپنے سخت بہت ڈاکٹر یہ 5 مطالبات آپ سے طے شدہ تھے، اب پھر سے وزیر غور آ گئی ہے وہ ختم ہو گئے جو طے شدہ ہیں پہلے. اس میں کون سی جائز کرتے کہ کیا اس میں اکراس دا بورڈ تمام ڈاکٹر شامل ہیں یا کہ اس طرح جناب کے میڈیکل ٹیچرس کمیٹی کے تھے امجد علی صاحب نے کہا تھا کہ ہم اپنی تنخواہ کو ڈرا کرتے ہیں نہیں کراتے ہیں. ایسی بات لیکن اس کا میں بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے. جو ہماری کمٹمنٹ تھی وہ جو سردار وہ اپنی جگہ پر کتنے پیسے دیکھیں اس کے وہ بار بار ہم کہہ بھی چکے ہیں بتا بھی چکے ہیں. اب یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ ساری چیزیں فردر چینلائز کی جائیں اور میں شروع کروں گا تو بڑی لمبی چیز شروع ہو جائے گی. اماؤنٹ کے بارے میں اماؤنٹ ڈیسائڈ ہوئی تھی وہ جو پہلے ڈیسائڈ ہوئی تھی وہ اماؤنٹ سب کو پتہ ہے 10,000 روپے جو تھی 10 سے 12,000 روپے ہاؤس افسر اور جو میڈیکل آفیسر کی جس سے اور اکراس دا بورڈ جتنے ڈاکٹر تھے ان کی 20,000 تھی. مگر اب چونکہ فیڈرل میں بھی ڈیولپمنٹ اسٹارٹ کی ہے YDA فیڈرل نے بھی بڑی اچھی وہاں پروگریس کی ہے. PTA جو ہماری پروونشل ڈاکٹر ایسوسیشن ہے اور YDA کے ساروں کے اپنے لیول پہ اس وقت جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں اور کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں. تو اب حکومت بھی یہ چاہے گی اور ہم بھی یہ چاہیں گے کہ تھوڑا سا ٹائم لیا جائے اور ساروں سے مل کے کنسنسس ایسا بن جائے کہ پھر جو ہے نیگوشیبل اماؤنٹ ایسا ہو بعد میں اعتراض نہ ہو. یہ نہ کہ آج لوگ طے کر کے اٹھتے ہیں کل کو اس کے اوپر اور ہڑتال ہو جاتی ہے یا ہماری ڈاکٹر کیونکہ اب تو سارے پاکستان میں ہم ایک ہی ہیں. تو ایسا نیگوشیبل اماؤنٹ ہو جائے جس میں سارے لوگ اپنے اپنے بجٹ کے ساتھ مطمئن ہو جائے. وہ نیگوشیبل ہے اور وہ ٹیبل پر ہی طے ہو جائے. آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو ابھی بجٹ آئے گا فرسٹ جولائی تک ہوگی یہ ریٹ لا دیں گے. کچھ CM صاحب نے آج کی میٹنگ میں اناؤنس کیا ہے کہ جو بھی یہ کمیٹی ڈسیزن لے لے گی اس کو میں 1 جولائی سے امپلیمنٹ کروں گا. اور کیا یہ کمیٹی جو لے گی ڈسیزن وہ ڈاکٹر ہوگا یا ڈاکٹر؟ لیکن اس کے اندر تو ویسے بھی موومنٹ میں شامل بھی تھے سارے کے سارے سینئر ڈاکٹر اور اس کمیٹی کے تمام ڈسیزن جو ہیں انہیں ایک سینئر ڈاکٹر کو بٹھانے کا مقصد بھی ہے کہ تمام کے تمام ڈاکٹر اس میں آن بورڈ ہوں گے اور ہاؤس آفیسر سے لے کر پروفیسر تک اس میں سارے شامل ہیں.
اگر سپوز کمیٹی یہ ڈسائڈ کر لی ہے کہ مرحلہ وار آپ لوگوں کی بیس بڑھا دی جائے, پہلے سپوز 100 ڈیموز اور PGR کی بڑھا دیں, اس کے بعد تو کیا آپ اس سے ایگری کر دیں گے؟ کمیٹی میں ہمارے 3 نمائندے شامل ہوں اور مجھے یقین ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اس کی وجہ فقط ایک ہی بتا رہے ہیں بار بار کہ ہمیں اس لیے بہت یقین ہے کہ اس میں بیوروکریٹ بٹ یہ جب آپ کی جنوری میں چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی, یہی شیورٹی انہوں نے اس وقت آپ کو کروائی تھی. جب آپ نے احتجاج شروع کروایا کیا اس وقت بھی گورنمنٹ نے آپ سے یہی بات کی کمیٹی بنا دیتے ہیں. اس دوران جتنی مرتبہ بھی آپ کی بات ہوئی کمیٹی ہی بنی. اب آج 38ویں روز بھی آپ ایک کمیٹی بنا کے تو مزید 15 دن کے بعد جو ہے وہ چیزیں سیٹل کرنے کی ایک ہوپ لے کے بیٹھے ہیں, جبکہ کل تک آپ کا اسٹینڈ یہ تھا کہ جب تک جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا ہم کسی صورت نہ ایمرجنسی سروسز وڈرا کریں گے نہ جو ہے وہ باقی سب کچھ ریزیوم جو ہے وہ کریں گے. اس کی آل آف اے سڈن کیا کون سی ایسی چینج آئی کہ گورنمنٹ کیا پہلے آپ سے جھوٹ بول رہی تھی یا چیف منسٹر کا اعلان غلط تھا کہ اب اچانک جو ہے وہ آپ نے